اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس وقت سرزمین کانپور سے 45واں یوم حسین منعقد ہو رہا ہے، جو اپنے تاریخی حقیقتوں کے ساتھ اپنی پوری تابانی کے ساتھ یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر پوری دنیا سے یا یوں کہوں کہ اردو زبان بولنے والے، سمجھنے والے تمام مقررین حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوری دنیا کو پیغام حریت اور پیغام انسانیت پہنچائیں گے۔ یہ اجلاس اس بات کا بھی بیان ثبوت دے گا کہ کس طریقے سے پورے دنیا میں پیغام انسانیت بنام حسین پہنچایا جا سکتا ہے۔ امام عالی مقام نے جس طرح سے کربلا میں اپنے تمام 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی کو پیش کیا ہے، اس کی نہ تو کوئی نظیر ہے نہ تو کوئی مثال ہے۔ آج اس سرزمین کانپور سے میں خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بس چند ہی لمحوں کے بعد یہ تبصرہ پیش کیا جائے گا، اور کوشش ہم یہ بھی کریں گے کہ ان تمام جو مہمانان خصوصی کے طور پر یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کے تاثرات بھی اس چینل کے ذریعے آپ سماعت فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان اللہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات محمد وعلى
خلق الإنسان من زلزال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وصدق النبي الكريم اللهم صل إنك على كل شيء قدير بواز بلند صلوات. بہت شکریہ. میں مولانا اظہر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ حسین ڈے کے 45ویں دور کا پہلا اجلاس تلاوت کلام پاک سے شروع ہو گیا. حسین ڈے کی اپنی ایک خاص روایت ہے. میں 2 منٹ گفتگو کر لوں, اس کے بعد باقاعدہ طور پر افتتاح کے لیے آواز دوں گا نواب صاحب کو. 45 برس ہو گئے اس کی شاندار روایت ہے, اور اس میں تمام دنیا بھر کے نمائندہ مقررین, شورائے کرام, دانشور حضرات, سیاسی رہنما تشریف لاتے رہے ہیں. قبلہ مولانا عارف صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کا اس بھی استقبال کرتے ہیں. اور شہر کانپور کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ خاص طریقے سے حسین ڈے کو سننے کے لیے آتے ہیں. لکھنؤ سے آتے ہیں لوگ, اور آج بھی عارض بھائی اور ان کا خاندان پورا یہاں موجود ہے, تشریف لائے ہیں سننے کے لیے. میں حسب دستور اس جشن کا آغاز یا حسین ڈے کا آغاز میر انیس یا مرزا دبیر ان بزرگوں کے حوالے سے میں اجازت لیتا ہوں. تو میر انیس کی ربائی پہلے پیش کرتا ہوں. میر انیس فرماتے ہیں, خدائے سخن قانون شریعت کا شناسا ایسا, کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا, کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. بآواز بلند آ رہے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ایک بار کبیر زیدی صاحب اور پرویز بھائی یعنی حسینی فیڈریشن کے موجودہ اراکین اور استقبالیہ کمیٹی اور صدر اور سیکریٹری کی خدمت میں شکریہ کے لفظ میرے پاس نہیں ہیں کہ پورے ہندوستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حسین ڈے ہوتے تھے, وہ نہ صرف یہ کہ آج اپنے عروج و زوال کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں, لیکن کانپور کا حسین ڈے اپنی اسی شان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ کام ہوتا ہے, غریبوں کے لیے یہاں پہ کام ہوتا ہے,
کمبل تقسیم کرنے کا کام یہاں پہ ہوتا ہے، بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کرنا یا اپنی قیادت کو کیسے بڑھانا یا دوسری قوموں کا احترام کیسے کیا جائے اور اپنی رائے کیسے رکھی جائے، دین اسلام کو کیسے منوایا جائے، امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے، ان سب کے حوالے سے جو کام یہاں ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک تاریخی کام ہے۔ اچھا، رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ تقاضے بھی بدلتے ہیں۔ اس بار جو پہل انہوں نے کی ہے اور جس کے لیے میں شکر گزار ہوں، میرے خیال سے حسین ڈے اپنے معیار کو معراج تک پہنچا رہا ہے اس پہل سے کہ انہوں نے ہر مقرر کے لیے ایک موضوع رکھا ہے، اس موضوع کے تحت وہ تیاری کر کے آئے گا اور اپنے موضوع پہ بات کرے گا، اور جب وہ مقرر آئے گا تو میں اس کا موضوع بھی اس کے ساتھ میں بیان کر دوں گا، اور وقت کے ساتھ میں ان موضوعات میں بھی تبدیلی ہوگی۔ عالمی مسائل بھی ہیں امام حسین کے، اور امام حسین کے ممبر پہ کیا نہیں بیان ہو سکتا؟ توحید ہے، اللہ کا بیان ہے، ممبر حسین کا ہے، رسالت ممبر حسین کا، آدم کا تذکرہ ممبر حسین کا، دنیا کے مسائل ممبر حسین کا، رشتوں کا رکھ رکھاؤ ممبر حسین کا۔ تو یوم حسین کے حوالے سے ہر موضوع پہ بات ہوتی ہے، اور ہر میدان سے علماء کرام کو پورے احترام کے ساتھ بلاتے ہیں، سیاسی حضرات بھی تشریف لے آتے ہیں۔ میں آج کے اس جو پہلے اجلاس کے مقررین ہیں جو حضرات تشریف لا چکے ہیں، وہ علی جناب مولانا قبلہ و کعبہ سید شاداب حیدر نقوی صاحب امروہے سے تشریف لے آئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ دہلی سے تشریف لے آئے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور آج کے مقرر ایک ایسا میڈیا کا نام، جانا پہچانا نام، جو ہمیشہ حق کی لڑائی کے لیے بے لوث اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اور اس کی آواز کو کوئی دوسرا میڈیا دبا بھی نہیں پاتا، ایسی آواز کا نام ہے جناب شوکت بھارتی صاحب۔ ہم کانپور میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے، میں نے میر انیس کی ربائی سے اس پہلے اجلاس کا آغاز کیا۔ پرویز بھائی اجازت دیجئے کہ باضابطہ طور پہ ہم دبستان لکھنؤ کی طرف چلتے ہیں، شیش محل کی طرف چلتے ہیں۔ لکھنؤ کی ایک ریاست جس نے عزاداری کو فروغ دیا، بادشاہ نے اودھ کو عزاداری کو فروغ دیا، اور جس کے لیے خدائے سخن میر انیس نے کہا تھا مجلس کا انتظام اسی شہر پر ہے ختم، رونے کا اہتمام اسی شہر پر ہے ختم، یہ آبرو یہ نام اسی شہر پر ہے ختم۔ یہ لکھنؤ کانپور کچھ الگ نہیں ہے، میں اسی شہر کی بات کر رہا ہوں۔ بس ماتم امام اسی شہر پر ہے ختم، پوچھو جو پھر کے آئے ہیں یہاں ہر دیار میں، دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں۔ اور وہ گل نواب صاحب کی شکل میں ہے، اور یہ جو مجمع ہے، میں اس کی تعریف کیا بیان کروں میڈیا سے۔ ایسے باذوق سامعین، ایسے مہذب سامعین، ایسے تربیت یافتہ سامعین پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ بھیا جب میں یہ مصرے پڑھوں تو کیمرہ گھما کے ایک ایک چہرہ کور کر لینا۔ حیدر، خدیجہ ٹی وی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ذی علم، نکتہ سنج، سخن فہم، ذی شعور، ذی قدر، ذی وقار، فروتن، سخی، غیور، یہ میر انیس کے بند ہیں جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں خدائے سخن سے اجازت لے کے۔ نخوت، نہ خودسری، نہ تکبر، نہ مکر و زور، وضعیں درست، قلب صفا اور رخوں پہ نور، وضعیں درست، قلب صفا اور رخوں پہ نور، کیوں کرنا فرش و عرش پہ یہ نیک نام ہو، آقا حسین سا ہو تو ایسے غلام ہو، آقا حسین سا ہو تو ایسے غلام ہو۔ آئیے، ہمارے درمیان یہ مقررین ہیں، اور یوں ویسے بھی میں عرض کر دوں کہ ہمیشہ یہ دیکھیے، اب آپ شاعر کی عظمت اور شاعر کا سلیقہ دیکھیے کہ علماء کرام اگر اپنے ضلعوں میں شاعر کو لے کے چلتے ہیں تو شعراء کرام سپر بن کے علماء کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یعنی یہ صف جو آپ تصویر میں کیپشن دیکھیں گے، ایک طرف شاعر سفینہ کے وارث حضرت خادم شبیر نقوی نصیر آبادی صاحب جلوہ افروز ہیں، اور دوسری طرف سنجے مصرا شوق صاحب، یعنی یہ شعراء کرام ہیں، یہ مقررین ہیں۔ میں حرف التماس پیش کروں گا، جناب نواب جعفر میر عبداللہ صاحب ہر سال زحمت فرماتے ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں، باضابطہ طور پہ افتتاحی کلمات ادا کریں، اور ایک دو رباعیاں بھی اگر پیش کر دیں اپنے مخصوص انداز میں، تو پھر حسین ڈے کا یہ اجلاس اپنے کامیابی کے دستخط کر دے گا۔ شکریہ۔ سامعین،
हज़रात, आदाब। यहाँ पर उलमा अकराम, शोरा अकराम और ज़ी-शऊर सामीन मौजूद हैं और मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी। और मैं मुबारकबाद दूँगा हुसैनी फ़ेडरेशन को कि 45 साल मुसलसल हुसैन डे का इनेकाद इनके ज़रिए से हो रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कबीर ज़ैदी साहब का, इसरार ज़ैदी साहब का, रज़ी अब्बास ज़ैदी साहब का, रईसुल रिज़वी साहब का, कमर आबिदी साहब का और जितने भी इनके मेंबरान हैं जो इस प्रोग्राम को आरास्ता करते हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। मौला अली की शान में सरवर नवाब सरवर की दो एक रुबाइयाँ मैं आपकी नज़र करता हूँ। मौला ने फरमाया कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से उठ जाऊँ, जो कुछ पूछना हो पूछ लो। तो सरवर साहब फरमाते हैं कि तहरीर सलूनी में जली लिखा है, तहरीर सलूनी में जली लिखा है, जागीर इमाम अज़ली लिखा है, कुदरत ने लदुन्नी के कलम से सरवर हर इल्म के माथे पे अली लिखा है। सरवर भाई की ही एक और रुबाई के शायर थे, मुकर्रिर थे नबी से पहले, शायर थे, मुकर्रिर थे नबी से पहले, थीं और ज़बानें अरबी से पहले, लगता है मगर नहज बलागा पढ़कर बोला ही नहीं कोई अली से पहले। हमारे भाई आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और नहजुल बलागा पर उनका बड़ा अच्छा मुतालिया है और मौला अली की शान में क्या वो तकरीर करते हैं वो भी अभी आपके दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख़याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। ये रजबी ग्राउंड में परेड पर ये जो हुसैन डे मनाया जाता है, इसके लिए बिल्कुल ये मौजू शेर है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख़याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। एक तरफ अगर रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा हैं तो दूसरी तरफ संजय मिश्रा शौक़ साहब भी करबला के सिलसिले में अपना कलाम पेश करेंगे। लखनऊ की जो तारीख़ रही वो आज़ादारी के सिलसिले से बहुत अहम है। 1775 में नवाब आसफ़ुद्दौला बहादुर ने जब आसफ़ी इमाम बाड़ा बनवाया और जब वो तामीर करवा रहे थे, लोग उनकी सखावत और उनकी गरीब परवरी के सिलसिले से ये कहते थे कि जिसको ना देंगे मौला उसको देंगे नवाब आसफ़ुद्दौला। वो उस पर एतराज़ करते थे, वो ये फरमाते थे कि ये ना कहो, जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसफ़ुद्दौला, ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देगा आसफ़ुद्दौला। तो इस तरह से फ़रोग़ हुआ और उस ज़माने के जो शुरफ़ा थे जो दिन की रोशनी में ये ईंट और गारा नहीं ढो सकते थे, वो काम भी उनको नहीं आता था, लेकिन वो मुफ्त का पैसा भी नहीं चाहते थे, अपनी खून और पसीने की कमाई उसकी उजरत चाहते थे। तो उनके लिए ये एक तरीक़ा बनाया गया कि रात को मशलों की रोशनी में जब इमाम बाड़े की तामीर हो रही थी तो उसका 1/3 हिस्सा जो कि बन के तामीर हो जाता था वो इन अशख़ास के ज़रिए से मुनज़्ज़म किया जाता था। उसकी वजह ये थी कि तामीर में ताख़ीर होती रहे और लोगों को रोज़ी और रोटी मिलती रहे। उसी दौर में मौलाना दिरदालरी साहब ग़ुफ़रान माब को नजफ़ अशरफ भेजा गया, वो तालीम हासिल करके तशरीफ़ लाए और मुश्तहद हुए और उनका ख़ानवादा आज लखनऊ में क़ायम है। नवाबीन अवध ने दरसगाहें बनवाईं, दीनी तालीमगाहें बनवाईं। ये सुल्तानुल मदारिस जो है नवाब
अमजद अली शाह बहादुर के दौर में बना, और इस तरह से मुतअद्दिद यहाँ के जो उलमा गुज़रे उनकी लिखी हुई किताबें क़ौम में, नजफ़ अशरफ में पढ़ाई जाती हैं, और लखनऊ का ये नाम रहा। जो आज़ादारी रही क्या खूब रही। अब सब जानते ही हैं कि मौला अली का दौर गुज़रने के बाद, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 50 साल बाद वो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी आती है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत की शर्त होती है और वह इनकार करते हैं, और उसमें 3 दिन के भूखे और प्यासे उन लोगों को शहीद किया जाता है। और यहाँ तक कि अपने शशमाहे को, जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम को, वो भी शहीद होते हैं, और नन्ही से कब्र खोद के असग़र को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, अपना सब कुछ लुटाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तन्हा रह गए हैं तो मैदान कारज़ार में तशरीफ़ लाते हैं और रजस फरमा रहे हैं, और फरमाते हैं उन दुश्मनान अहले बैत से कि हमें पहचानो कि हम कौन हैं। फरमाते हैं कि हम वो हैं कि अल्लाह ने कौसर जिसे बख्शा, हम वो हैं कि अल्लाह ने कौसर हमें बख्शा, सरदार ये फिरदौस का अफसर हमें बख्शा। दौलत हमें दी, ज़ोर हमें, ज़र हमें बख्शा, हम नूर हैं, घर तूर तजल्ला है हमारा, तख्ते बिने दाऊद मुसल्ला है हमारा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होने के बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने जो तहरीक को आगे बढ़ाया है, उसके हम सब ज़ाहिर है कि एहसानमंद हैं। अगर वो तहरीक आगे न बढ़ती तो शायद ये वाक़यात करबला का ज़िक्र आज यहाँ पर ना हो रहा होता, ये नमाज़ें जो कायम हैं वो ना होती, और ये जो इंसानियत है जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत दी है और सबकी शहादत दी है, उन्होंने एक मैसेज दी, वो ये थी कि जो मज़लूम हैं उनकी हिमायत करो, और जो जाबिर और शातिर हैं उनका डट के हक़ पर रह के मुकाबला करो। और उसी के हम सब मानने वाले हैं कि अपनी बात हक़ पर रहते हुए सच्चाई के साथ सामने रखते हैं, उसका नतीजा चाहे जो कुछ भी हो। मीर अनीस सल्लल्लाहु मक़ामहू ने एक नेचर के और उसके सिलसिले से जो रुबाई कही है वो सबके लिए बहुत ही माने खेज़ है कि खुदावंद आलम की जो नेमतें हैं उसका हम एहसास नहीं करते और उसकी नाक़दरी करते हैं। वो फरमाते हैं कि गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की ज़ुबां पर गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है। आज ये जो यहाँ पर सब लोग जमा हैं, ये इसी रुबाई की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ के ऊपर मौजूद हैं और इमाम आली मकाम को अपनी खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। मैं मीर अनीस की एक आखिरी रुबाई पढ़ के अपने कलाम को ख़ामोश करूँगा। वो बहुत ही आम फहम है और एक मैसेज है इंसान के लिए। वो ये फरमाते हैं कि अगर इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है तो अल्टीमेटली उसको इसी मिट्टी में मिल जाना है। न वो कुछ लेके आया था, न वो कुछ लेके जाएगा, लेकिन जो आखिरत में उसके साथ जाएगा वो उसके आमाल हैं, उसका किरदार है, वो उसकी डीड्स हैं, वो उसकी अच्छी बातें हैं, और जो गरीब परवरी उसने की है और इंसानों के साथ हमदर्दियाँ की हैं, उसके नतीजे में उसको सिला ज़रूर मिलेगा। फरमाते हैं कि आगोश लहद में जब के सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। अब्बास रज़ा नैयर साहब जो इस प्रोग्राम की निज़ामत करते हैं वो इसमें चार चांद लगा देते हैं, उसमें ज़रा सा भी एक पॉज नहीं आने देते। आपके कलाम से, आपके अशार से
اور آپ کی تقریر سے یہ بہت ہی کامیاب ہمیشہ سے رہا ہے۔ میں ایک بار پھر دعا کرتا ہوں خداوند عالم سے کہ حسینی فیڈریشن کی جو یہ کمیٹی ہے وہ اسی طرح سے حسین ڈے مناتے رہیں اور ہم سب اس میں شریک ہوتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا سید حجت الاسلام والمسلمین کے نعیم صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ ہی تشریف لے آئیں۔ اچھا، ایک بار پھر میں عرض کروں کہ حسین ڈے کی خوبی صرف یہ پرویز بھائی آپ کی نہیں ہے کہ آپ علماء مقررین کو باہر سے بلاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، صرف میں امرائے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں، زید پور، بارہ بنکی، فتح پور یا حیدر چچا دیکھیے، یہ لوگ بارہ بنکی سے سننے کے لیے تشریف لے آئے ہیں اور شام تک یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر سال کی طرح سے یہ سال بھی بہت کامیابیوں کے ساتھ یہ ہمارا حسین ڈے کے دونوں اجلاس مکمل ہوں گے۔ اور نواب جعفر میر عبداللہ صاحب جس لکھنوی تہذیب کی نمائندگی آج کر رہے ہیں وہ واقعی یہ تہذیب ایک دو برس کی بات نہیں ہے، یہ کیسے یہ پہناوا، یہ لباس، یہ ہندو مسلم مل کے، اور یہ اصل میں تہذیب ازا ہے لکھنؤ کی ازاداری پہ، اور جس کا طرح سے اس کا اثر پوری دنیا پہ ہوا ہے وہ آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، ہمیں فخر ہے اس بات کا۔ میں علماء کرام کے بارے میں کہہ چکا ہوں، شعراء کرام کا نام بھی لے چکا ہوں۔ ایک ایسا نام جس کا ممبر آف پارلیمنٹ ہونا اپنی جگہ، کئی بار منسٹر ہونا اپنی جگہ، مگر قرآن کریم پہ جو اس کی کتاب انگریزی میں ہے، نہج البلاغہ پہ جس طریقے سے ان کا کام ہے، یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دیوان پہ جس طرح سے ان کی نگاہ ہے، اور جو بیلاگ تقریریں کرتے ہیں عارف محمد خان صاحب، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید تشریف لا چکے ہیں اور وہ جس موضوع پہ بھی بات کریں، لیکن اب میں جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں سلسلہ شروع کر رہا ہوں وہ موضوع بہت اہم ہے، اور دونوں کو میں مبارکباد دوں گا۔ تقریر کی مبارکباد تو بعد میں دوں گا کہ بہت اہم تقریر ہوئی، اس لیے کہ وہ جس بستی سے وہ مولانا تشریف کر لائے ہیں شاداب حیدر نقوی صاحب، وہ امروہے کی سرزمین ہے۔ ادائی ادب میں بے شمار کتابیں امروہے نے دی ہیں، بے شمار شعراء کرام امروہے سے ملے ہیں ہم کو، بے شمار مقررین ہم کو ملے ہیں۔ نثر میں جو کام ہے، ادا خانوں کی بستی ہے، امروہہ صحافیوں کی بستی ہے، شعراء کی بستی ہے، ادیبوں کی بستی ہے، وہاں سے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن آپ نے جو ان کو موضوع دیا ہے پرویز بھائی، وہ امام حسین اور اسلامی حکومت، یہ بہت اہم موضوع ہے اور بڑا نازک، بہت سینسٹیو موضوع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جسے اسلامی کہتے ہیں وہ کس حد تک اسلامی ہے، یہ بھی حسین کی محبت ہی فیصلہ کرتی ہے، اس لیے کہ اسلام اور غیر اسلام یہ سب اپنی جگہ، 72 مذہب اپنی جگہ، کربلا کے بعد صرف 2 ہی مذہب ہیں، یا یزیدی یا حسینی۔ تو یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور وہ بھی موجودہ حکومت میں کس طریقے سے فیصلہ لیا جائے، یا خاص طریقے سے میں اب اس موضوع پہ ابھی جب عارف محمد خان صاحب تشریف لائیں گے تو اور گفتگو ہوگی، میں چاہوں گا کہ وہ آئیں تاکہ اس موضوع کو سننے کے بعد میں ہم ان کی گفتگو سے اور فیض یاب ہو سکے۔ میں امروہے سے ایک مسدس کا بند پیش کروں گا کیونکہ شاعر ہوں، اور بہرحال شاعری کا پیغام دور تک جاتا ہے شوکت بھائی، اس لیے میں وہاں کی کسی کتاب کا کوئی پیراگراف نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، کسی مولانا کا جملہ نہیں کہنے جا رہا ہوں، وہاں کا نمائندہ شاعر علامہ نسیم امروہی کے ایک مسدس کا بند جو کربلا کا مزاج ہے، کربلا کے رشتے ہیں، جو کربلا کا پیغام ہے، کربلا میں جو گھر بنانے کا نظام، حکومت بنانے کا نظام ہے، وہ اس میں پیغام کے طور پہ پیش ہوتا ہے۔ دیکھیں مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، صنعتیں بھی دیکھتے جائیے، النکار بھی دیکھتے جائیے، بچے لگے حسین ڈے شروع ہو گیا۔ ستوت وہ تھی، میڈیا والوں سلامت رہو، یہ ہمارا جو حسینی ادادار ہے، یہ چینل حیدر اسے نشر کر رہے ہیں، پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت ہزاروں لوگ اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے کانپور کے رجتی گراؤنڈ کا، پریڈ کا تاریخ ساز، تاریخی نہیں بلکہ تاریخ ساز حسین ڈے سماعت کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اور اس وقت جو خدیجہ ٹی وی ہے، سہیل بھائی کو سلام، کمائل بھائی کو سلام، ڈاکٹر اطہر کو سلام، میں سب کو سلام کرتے ہوئے استقبالیہ طور پر یہ بند پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے سائے میں آواز دوں گا امروہے کے مقرر کو کہ ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے، بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے، یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے۔ دیکھئے یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے، کب ماہ نو یہ دیکھے تھے، سیبوں کی چھاؤں نے باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا اللہ عقبہ سید شاداب حیدر نقوی صاحب امروہی سے، جب وہ امام حسین
اور اسلامی حکومت موضوع پر اپنا خطاب جاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ بزرگان قوم ملت، علماء کرام اور ہمارے سبھی معزز سامعین اور بزرگان قوم ملت، آج کا دن حسین ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے خود امام حسین کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے، اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے موضوع میں وسعت بہت زیادہ ہے، لیکن میں اپنے اعتبار سے کوشش کروں گا کہ بہت جلدی اپنے موضوع کو سمیٹ سکوں۔ نیر بھائی، پروردگار عالم ان کو طول عمر عنایت فرمائے، بہترین ناظم بھی ہے، بہترین خطیب بھی ہیں اور بہترین عالم بھی ہے۔ ان کی محنتیں اور کاوشیں ہر جگہ ہر بستی میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے جو مجھے ان الفاظ سے نوازا۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اپنے علماء کرام اور بزرگان کے درمیان اور شعراء کرام کے درمیان جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ امام حسین اور اسلامی حکومت۔ عزیزان گرامی، میں بغیر تمہید کے اپنی بات کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جس کائنات کو خلق فرمایا ہے، جس کائنات کو پیدا کیا ہے، جب ہم جمادات، نباتات، حیوانات ان کے درمیان دیکھتے ہیں تو ایک مخلوق ایسی ہے جو سب سے اشرف نظر آتی ہے، اور وہ انسان ہے جسے پروردگار عالم نے عقل دے کر سب سے بلند و بالا بنا دیا، سب سے بہتر اور بزرگ بنا دیا۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جو سجایا ہے وہ اس انسان کے لیے سجایا ہے۔ اشرف کا تاج جس کے سر پر لگایا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے، اور قرآن نے ان لفظوں میں یاد کیا، لقد کرمنا بنی آدم۔ بے شک ہم نے کرمنا کا تاج اس انسان کو پہنایا ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ دیجیے گا، وہ انسان جس کے لیے پروردگار عالم نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، جس کے لیے سورج اور چاند کی قندیلیں روشن کی، جس کے لیے ستاروں کو جگمگایا، اس انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو عزیزان گرامی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے وہ انسان جو سب سے بلند و بالا ہے، اس کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ جمعیت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ تنہا زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان زندگی گزاروں، اس لیے کہ ہر انسان اس سے ایک خانوادہ بنتا ہے، خانوادے سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے وہی بستی ہے جو رونما ہو جاتی ہے اور وہ بستی بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بستی بن جاتی ہے تو وہیں سے ایک معاشرہ ہے جو تیار ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے گا، جو معاشرہ تیار ہوتا ہے اس معاشرے کے درمیان جب لوگ زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کی فکریں، ایک دوسرے کا تفکر، ایک دوسرے کا خیالات، ایک دوسرے کا نظریہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتا ہے، اور جب ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتا ہے تو پھر وہ بستیاں، وہ معاشرہ جو آباد ہوا تھا، وہ معاشرہ اب منتشر ہونے لگتا ہے، اس کے اندر تصادم پیدا ہونے لگتا ہے، اور جب تصادم پیدا ہونے لگتا ہے تو وہ بستیاں جو بسی تھیں، میری طرح توجہ دیجیے گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، غور فرمائیے گا، جو بستیاں بسی تھیں جب ان کے درمیان معاشرہ پیدا ہوا اور معاشرے میں لوگوں کے خیالات
ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو اب آپس میں تصادم ہونے لگا، تو وہ جو بستیاں آباد ہوئی تھیں وہ اب تصادم کے ذریعے سے، فساد کے ذریعے سے، جھگڑے کے ذریعے سے ختم ہونے لگیں گی، اور جب ختم ہونے لگیں گی تو عزیزان گرامی جو بستیاں بسائی گئی تھیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ لہذا ضرورت ہے کہ تصادم کو روکنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے، جھگڑے کو روکنے کے لیے ایک ایسے نگہبان کی ضرورت ہے کہ جو نگہبان تصادم کو بھی روکے اور معاشرے کے اندر سدھار بھی پیدا کرے۔ اور فرمائیے کہ میرا موضوع امام حسین اور اسلامی حکومت، توجہ دیجیے گا، میں تمہید سے گزرنا چاہ رہا ہوں اور چند لفظ کہہ کر آپ کے خدمت عالیہ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے آواز دی، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھی معین کیا ہے، ہم نے ایک انسان کی فضیلتوں کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے ہم نے حاکم کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وہ معاشرہ جسے ہم فساد سے بچانا چاہتے ہیں اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک قانون اور ایک وہ شخص جو قانون کا نفاذ کرے۔ قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جو لاریب ہو، اور حاکم بھی ایسا ہونا چاہیے جو لاریب ہو۔ اس لیے کہ اگر قانون میں کمی ہے تو وہ قانون انسان کو صحیح راہ تک نہیں لے جا سکتا، اور اگر قانون کو نافذ کرنے والے میں کمی ہے تو پھر وہ قانون کو صحیح نافذ کر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر قانون کا نافذ کرنے والا ہی لٹیرا ہو جائے تو پھر وہ قانون کا نفاذ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے آواز دی کہ حکومت اسلامی کے لیے ہم نے جن لوگوں کا اہتمام کیا ہے وہ قانون بھی لاریب ہے اور ان کے حاکم بھی لاریب ہیں، اور ایسے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم آواز دے رہا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس انسان کو جو فساد کی طرف جا رہا ہے اسے ڈرایا جا سکے اور اسے اس جنت کی طرف لے جایا جا سکے جو اس کا اصل مقصد ہے، اور وہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے کامیابی کی منزل پر لے کر جائے۔ اور میں ایک فقرے سے عرض کرنا چاہوں کہ وہ ہمارا امام کہ جس نے بتایا کہ حکومت اسلامی چلتی کیسے ہے، حکومت اسلامی کا ہدف ہوتا کیا ہے، حکومت اسلامی کہا کسے جاتا ہے، وہ امام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں عزیزان گرامی بہت ہی معذرت کے ساتھ اپنے جوانوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرا مولا جب خانہ کعبہ میں آیا تو نہیں کہا کہ فزت برب الکعبہ، جب آغوش پیغمبر میں آئے تو نہیں کہا فزت برب الکعبہ، جب دعوت ذوالعشیرہ میں پہنچے تو نہیں کہا فزت برب الکعبہ، جنگوں کو جیتا اور جنگوں کے اندر فتح حاصل کی، لیکن میرے مولا نے نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ۔ اور کب کہا فزت برب الکعبہ؟ جب دن کے زندگی کے کل 3 دن رہ گئے اور یہ یقین ہے کہ اسی ضربت کی وجہ سے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اب جب ضربت سر پہ لگتی ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ۔ میں نے کہا اے میرے مولا ذرا ہمیں اتنا بتائیے، یہ جو آج کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ تو پہلے کیوں نہیں کہا فزت برب الکعبہ؟ تو میرے مولا آواز دے، اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا زندگی نہیں ہے، بارگاہ خداوندی میں کامیاب پہنچ جانا زندگی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں پہنچ جانا کامیاب زندگی ہے۔ عزیزان گرامی وہ ہمارے امام بتائیں گے کہ حکومت کسے کہا جاتا ہے، اسلامی حکومت کسے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہ وہ امام ہیں جنہیں ظاہری موقع بھی ملا ہے، باطنی موقع بھی ملا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ایک فقرہ کہوں کہ جو ہادی ہوتا ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لاریب ہو، قانون لاریب ہے، ہادی بھی لاریب ہونا چاہیے۔ اب ہادی کون ہوگا، حاکم کون ہوگا؟ تو حاکم وہ ہوگا جو رب کریم کی طرف سے ہو۔ اس لیے اسلامی حکومت کی شرط ہی یہ ہے کہ جو حاکم ہو وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ کیا اس لیے ہم اور آپ
जब हुकूमतें बनाते हैं और इन हुकूमतों को देखते हैं, इन हुकूमतों में और इलाही हुकूमत में, इस्लामी हुकूमत में बहुत फ़र्क नज़र आता है। वो फ़र्क क्या नज़र आता है? तवज्जो दीजिएगा, वो फ़र्क क्या नज़र आता है? वो फ़र्क ये नज़र आता है, हम जिसे बनाते हैं ना उसका माजी जानते हैं, ना उसका मुस्तकबिल जानते हैं, ना उसका हाल जानते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम जिसे हाकिम बनाता है, तो जो जैसा ओहदा उसे दे दिया वो जिंदगी भर उसी ओहदे को कमा हक़्क़हु निभाता रहता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे यहाँ पर जब ओहदा दिया जाता है तो आलम क्या है? इसलिए कि जब हम देखते हैं हुकूमतों को तो दो तरह की हुकूमतें हमें नज़र आती हैं। एक वो हुकूमत है जो इलाही हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है। एक वो हुकूमत है जो दुनियावी हुकूमत है। इस्लामी हुकूमत में और दुनियावी हुकूमत में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि जो दुनियावी हुकूमत होती है जिसे हम हाकिम बनाते हैं, तो वह हाकिम ऐसा होता है कि कुर्सी पाने के बाद वो जो उसे इज्जत दी गई है उसी इज्जत पर ठोकर मारने लगता है। मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करूं कि अगर किसी को कुर्सी मिल गई तो कुर्सी से पहले इंसान के चलने का अंदाज और था, कुर्सी मिलने के बाद चलने के अंदाज तब्दील हो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाज़ा लगाइए, जो एक कुर्सी मिलने से जिसके अंदाज़ रफ्तार बदल जाए, अब आप ये समझिए अगर उसे पूरी हुकूमत दे दी जाए तो उसका अंदाज़ा क्या होगा। आज का समाज, आज का माशरा इसको बाखूबी जानता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहता, लेकिन हम यही देखते हैं कि जब हम किसी को हाकिम बनाते हैं, दुनिया वाले किसी को हाकिम बनाते हैं, तो आलम क्या होता है? जब उसे कुर्सी चाहिए तो वो सलाम करने आता है, वो उसे सलाम करने आता है। और जब वो हमारे यहाँ सलाम करने के लिए आता है तो आलम क्या है? कभी चचा कहकर सलाम है, कभी किसी दूसरे रिश्ते से सलाम है, कभी भाई कहकर सलाम है। और एक मर्तबा हमने देखा कि बड़ी मोहब्बत से मिल रहे हैं, लिहाजा अब इनको चाहिए कि हम हुकूमत दे दें, हम वोट इन्हीं को दे दें। हमने वोट दे दिया, कुर्सी मिल गई। जैसे ही कुर्सी मिली, अब आलम यह है कि कुर्सी मिलने के बाद पहले वो सलाम करने के लिए आ रहे थे, अब हम जो सलाम करने के लिए पहुंचे तो वो हमारे सलाम का जवाब लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये दुनियावी हुकूमत है, ये लोगों की बनाई हुई हुकूमत है, वो सलाम लेने के लिए तैयार नहीं है। और अब आलम यह है कि जब वो सलाम नहीं ले रहे, कभी कहा था चचा सलाम, कभी कहा था कि भाई सलाम, कभी कुछ कहकर सलाम किया था। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आज हम जा रहे हैं और वो सलाम लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा ठीक है, आज आप सलाम लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई ज़्यादा दिन नहीं है, 5 साल की बात है, उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये वो मैं मिसाल आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूँ जिसे हम हर 5 साल पर देखते हैं, बदलते हैं, तब्दील होती रहती हैं। ये बातें गौर फरमाइएगा। 5 साल हुए, अब जो सलाम करने के लिए आए तो अब हम सलाम नहीं ले रहे। और अब जब वोटिंग हुई तो जिस शान से पहले जीते थे इसी शान से दूसरी मर्तबा हार गए। नहीं गौर फरमाया आपने? अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब यह है कि दुनिया वाले जिसे कुर्सी देते हैं, इज्जत देते हैं, तो वो इज्जत वक्ती होती है, लेकिन जिसे परवरदिगार इज्जत देता है वो इज्जत हमेशा के लिए होती है। कैसे हमेशा के लिए होती है? अल्लाह ने आवाज़ दी, नाम अगर करीम है और बुलंद है तो फिर हम उसे इतना बुलंद बना देंगे, उसे इतनी इज्जत अता कर देंगे कि अपने घर में पैदा कर कर बताएंगे कि दुनिया पहचान ले कि हमने इसे इज्जतों से नवाजा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कौन बताए कि इस्लामी हुकूमत क्या है? ये कौन बताए कि इस्लाम हमें कैसी हुकूमत करने के लिए कहता है? ये वही बताएगा जो इस्लाम का पैकर हो, वो वही बताएगा जो क़वानीन इस्लामिया से मुकम्मल वाक़फ़ियत रखता हो। मैं एक मिसाल के तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कि दुनियावी हुकूमत में आलम क्या है और इलाही हुकूमत में आलम क्या है। दुनियावी हुकूमत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि कुर्सी पाने के बाद इंसान तब्दील हो जाता है, लेकिन जो इलाही खलीफा होता है उसके अंदर तब्दीलियां पैदा नहीं होती। दुनियावी हाकिम वो है जो पहले खुद सलाम कर रहा था, जब कुर्सी मिल गई और हमने सलाम करना चाहा तो फिर उसने हमारे सलाम को नहीं लिया। लेकिन इलाही हाकिम वो होता है, इस्लामी हाकिम वो होता है कि अगर लोग दीवार
پیچھے چھپ کر یہ چاہیں کہ ہم سلام میں سبقت کریں تو وہ دور سے کہہ دے اے دیوار کے پیچھے چھپنے والوں تم پر ہمارا سلام۔ یہ ہے اسلامی حکومت، یہ ہے اسلامی حاکم۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جس امام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس امام کو مانتے ہیں، جس مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی حکومت کے سلسلے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص کوفے میں آیا، توجہ دے، ایک شخص کوفے میں آیا، کس لیے آیا؟ اس لیے تاکہ امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آیا کوفے میں، امام کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جو امام کی زیارت کے لیے آیا، کوفے کے اندر شہر میں داخل ہوا تو اس نے کہا، کسی شخص سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کے دربار تک مجھے پہنچا دیا جائے، بیت الشرف تک مجھے پہنچا دیا جائے۔ ایک شخص نے کہا آؤ ہم امیر المومنین کے دروازے تک تم تک پہنچاتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، اگر یہ میری بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچی تو اسلامی حکومت کسے کہا جاتا ہے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ امام کے دروازے تک ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ اس پردیسی سے جب یہ کہا گیا تو یہ پردیسی اس شخص کے ساتھ جو کوفے کا رہنے والا تھا ساتھ ساتھ چلا، پیچھے پیچھے یہ شخص ہے پردیسی، آگے آگے وہ راستہ بتانے والا ہے، اور ایک دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر! کہاں کھڑا کر دیا؟ ایک دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ کیسا دروازہ کہ جو لکڑی کا تھا، کیسی دیواریں جو کچی تھی، مٹی کی تھی۔ یہ جو پردیس کا آنے والا تھا اس نے دیکھا، کہا مجھے اس نے ایسے دروازے پر لا کر کھڑا کیا ہے جو غریب کا دروازہ لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھ سے مزاح کیا، اس نے مجھ سے مذاق کی۔ اب جیسے ہی اس پردیسی نے یہ سوچا، توجہ دیجیے گا، جیسے اس پردیسی نے یہ سوچا فوراً کہتا ہے اس کوفے والے سے، کہا بھائی یہ بتاؤ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین کے بیت الشرف پر مجھے لے کر جاؤ، تم نے یہ مجھے غریب کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، تم نے مجھے غریب کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب توجہ دیجیے گا، جو تاریخ نے فقرہ لکھا ہے، یہ کوفے کا شخص پلٹ کر اس پردیسی سے کہتا ہے کہ اے بھائی یہ حکومت امیر المومنین ہے۔ توجہ دیجیے گا، یہ حکومت امیر المومنین ہے۔ اس حکومت میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ پردیسی کے ساتھ مذاق کرے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ پردیسی کے ساتھ مذاق کرے۔ آپ نے توجہ نہیں دی، غور فرمائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں آ رہا ہے، اگر وہ راستہ معلوم کرے تو کوئی اسے مزاح نہیں کر سکتا، غلط راستہ نہیں بتا سکتا۔ تو جس حکومت کا حاکم امیر المومنین ہو تو اس حکومت کی رعایت ایسی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ کہتا ہے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ امیر المومنین کا دروازہ ہے۔ کہ اگر یقین نہیں آتا تو سنو، تم ہمارے اوپر شک مت کرنا، تم ہمارے اوپر کوئی گمان نہیں کرنا، وہم نہیں کرنا۔ سنو، اگر یقین نہیں آتا تو آواز دے کر دیکھو، آواز دے کر دیکھو۔ اب جو آواز دی السلام علیکہ یا امیر المومنین، بس جیسے ہی کہا اندر سے آواز آئی وعلیکہ السلام۔ جیسے ہی آواز آئی، آواز کے نشیب نے بتایا کسی امیر کی آواز ہے، آواز کے لہجے نے بتایا کسی سردار کی آواز ہے، آواز کے لہجے نے بتایا کسی حاکم کی آواز ہے، آواز کے لہجے نے بتایا کسی ہمدرد کی آواز ہے۔ اور اس کے بعد آواز آئی آ جاؤ بھائی، اندر آ جاؤ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مولا انتظار کر رہے ہو کہ کوئی غریب بھائی ہے جو دروازے تک آنے والا ہے۔ تو جب حاکم ایسا ہو جو غریبوں کو اس طرح سے دیکھے تو اسے حاکم اسلامی کہا جاتا ہے۔ اندر پہنچا، اب جو اندر پہنچا تو سردی کا موسم تھا، توجہ دیجیے گا، سردی کا موسم تھا۔ جو مدعا لے کر آیا تھا اپنا مدعا بھول گیا۔ مولا کائنات کو دیکھا، ایک ردا، ایک چادر، سردی کا موسم، جسم کانپ رہا ہے۔ اور اب جو اس نے امام کو اس حالت میں دیکھا تو اپنی بات بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہے۔ مولا آپ حاکم وقت ہیں، آپ کے ہاتھوں میں بیت المال ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنے لیے ایک چادر خرید لیں۔ اتنا تو حق آپ کا بنتا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک چادر خرید سکتے ہیں۔
یہ چادر ایسی ہو گئی ہے کہ اس پر اتنے پیوند ہیں کہ اس پر اب پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ استاد مطہری نے یہاں سے نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو فوراً میرے امام نے آواز دی، اے میرے بھائی سنو، یہ جو چادر اوڑھ رہا ہوں یہ وہی چادر ہے جو مدینے سے لے کر آیا تھا، یہ وہی چادر ہے جو مدینے سے لے کر آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں، پھر استاد مطہری فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا، کہا سنو، ہم نے تمہارے بیت المال سے نہ مکان لیا ہے نہ لباس لیا ہے، اللہ اکبر، نہ مکان لیا ہے نہ لباس لیا ہے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، بیت المال کو بیساکھی بنا کر جو اپنے قد کو بلند کرتے ہیں وہ اور ہیں، اور بیت المال کو حقدار تک پہنچا کر مصلی پر آ کر نماز پڑھ کر شکر خدا کرنے والے اور ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے امام نے بتایا حکومت اسلامی کیا ہے، کسی سے کوئی مذاق نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی طبیعت سے نہیں کھیل سکتا۔ آئیے پھر استاد مطہری نے پھر ایک روایت نقل کی ہے، بس میں عرض کر دوں اور اپنی اصل بات تک آنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیے گا، امام بیٹھے ہیں اپنے حجرے میں، زمانہ وہ ہے کہ جب چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں اپنی غذاؤں کا ذخیرہ جمع کرتی ہیں، جب ذخیرہ جمع کرتی ہیں تو ان کا عالم کیا ہے، ہر چیونٹی کے دہان میں ایک دانہ ہے اور وہ دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے، دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے۔ مولا ان چیونٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، چاہنے والے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے آواز دی، اے چاہنے والوں سنو، ان چیونٹیوں کو دیکھ رہے ہو؟ چاہنے والوں نے دیکھا، ہاں مولا ہم چیونٹیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم ان چیونٹیوں کو دہان میں دانہ بھی دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم دانہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اے چاہنے والوں، اگر مجھے، توجہ دیجیے گا، اگر مجھے پوری کائنات کی حکومت مل جائے اور اس میں کوئی شریک نہ ہو، پوری کائنات کی حکومت ملے اور اس میں کوئی شریک نہ ہو، لیکن شرط یہ ہو کہ اس ایک چیونٹی کے دہان سے دانہ چھین لیا جائے، تو میں حکومت کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن چیونٹی کے دہان سے دانہ نہیں چھین سکتا۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں، یعنی علی وہ ہیں جو ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے علی کی شکل میں ہو چاہے حسین کی شکل میں ہو، ظلم برداشت نہیں ہے۔ یہی بنیاد ہے، جب ہم دنیا کے سامنے اس اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں تو دنیا جو غیر مسلم ہے وہ ہم سے یہی تو سوال کرتے ہیں، کہا بھائی اسلام کہا کسے جاتا ہے؟ آپ باتیں تو اتنی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی ہے جو گردنوں پر، مظلوموں کی گردنوں پر خنجر رکھتا ہے اور نعرہ تکبیر کہنے کے بعد مظلوموں کی گردنوں کو کاٹتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے داڑھی رکھنے والے ہی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کا خاتمہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بچوں کو یتیم بھی کر رہے ہیں، ماں کی گودیوں کو بھی اجاڑ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں ایسے غیر مسلم افراد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دنیا کے اندر جو تمہیں مسلمان نظر آتا ہے وہ مسلمان اگر تاریخ کی رخ سے دیکھا جائے تو ایک نہیں ہے، دو طرح کے مسلمان ہیں، دو طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو مظلوموں کے سر کو کاٹ کر نعرہ تکبیر لگاتا ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو نعرہ تکبیر کے لیے اپنے سر کو کٹاتا ہے، جو نعرہ تکبیر کے لیے اپنے سر کو کٹاتا ہے۔ اور بس میں اس لیے کہ تلخیص کرنا چاہتا ہوں، اپنے موضوع کی وقت کم ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اسلام بھی، اس لیے کہ غیر مسلم کیا جانے، میں بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، دنیا کا ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن پتہ کیسے چلے
کہ یہ کون سا مسلمان ہے, یہ کون سا اسلام رکھتا ہے. اس لیے کہ چہرے پہ داڑھی بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, زکاتیں بھی ہیں, اور سب ہونے کے باوجود بھی وہ برائیاں بھی ہیں جس میں انسانیت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ کیسا پتہ چلے کہ اسلام یہ کون سا اسلام رکھتا ہے؟ سب انسان یہی کہتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے. ہم دنیا اسلام سے یہ کہنا چاہتے ہیں, کہا بھائی اسلام بھی دو ہیں, ایک محمدی اسلام ہے, ایک سفیانی اسلام ہے. محمدی اسلام کون سا اسلام ہے؟ خود پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر بیان کیا تھا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی جہاں جہاں علی ہے وہ محمدی اسلام ہے, جہاں جہاں علی ہے وہ محمدی اسلام ہے. اور یہی بنیاد ہے کہ سن 11 ہجری سے سن 60 ہجری تک پھر اسلام کی شناخت ختم ہونے لگی. تو امام حسین کربلا کے میدان میں آئے, اور جب امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تو آنے کے بعد آواز دی, میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام محمدی کون سا ہے اور غیر اسلام محمدی کون سا ہے. عزیزان گرامی, اب جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز دی تو کیا کہا تھا؟ لشکر یزیدی سے یہی فقرے تو کہے تھے, کہا یہ بتاؤ میں نے دین میں تبدیلی کی ہے, یہ بتاؤ کیا میں نے. ایک صلوات و رحمت فرما دے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مسیح حسن خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں. بابا عز وجل نعرہ صلوات. جی پرورد امام حسین کربلا کے میدان میں بتانا چاہتے ہیں, یہ جو اسلام آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ جو سامنے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, دنیا کیسے پہچانے کہ یہ کون سا اسلام ہے, وہ کون سا اسلام ہے. غدیر خم کے میدان میں رسول اسلام نے شناخت کرائی تھی, جدھر علی ہوں گے اسے محمدی اسلام کہا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں جب امام حسین آئے تو آپ نے آواز دی, بتاؤ تم مجھے کیا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے دین میں تبدیلی کی ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے یا حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ کسی کا مال غصب کیا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کا مال غصب کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک آواز آئی, لبغض ابی ہے, ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں. ادھر رسول نے بتایا تھا محمدی اسلام کیا ہے, یہاں حسین بتا رہے ہیں کہ محمدی اسلام کیا ہے. عزیزان گرامی, حسین نے کربلا کو بسایا. کیا بسایا؟ اس لیے بسایا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے اسلام کہا کسے جاتا ہے. اسلام کسی کی گودیاں اجاڑنے کا نام نہیں ہے, یتیم بچوں کو یتیم کرنے کا نام اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ یتیموں کی پرورش کرنے کا نام اسلام ہے, بیواؤں کی سرپرستی کرنے کا نام اسلام ہے, غریبوں کو تسلی دینے کا نام اسلام ہے, یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنے کا نام اسلام ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ حسین نے کربلا کے میدان میں بتایا, اور بتایا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ صرف دنیا کی گودیاں اجاڑ کر اپنے کو مسلمان کہنے کا نام اسلام ہے. نہیں, اس کا نام اسلام نہیں ہے. دنیا کیا نعرہ لگاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی پیش کر دیں. یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں اخبار میں کہا فلاں جگہ فلاں مسلمان ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم قربانی دے دیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے قربانی دینے کے لیے ہو رہا ہے. میں نے کہا اسلام قربانی چاہتا ہے, لیکن غیروں کی قربانی نہ دیجیے. اگر دینا ہے تو اپنی قربانی دیجیے, دوسرے کے بچوں کو قربان نہ کیجیے اسلام کی راہ میں. اور یہ بھی قربانی کب ہے؟ جب معصوم حکم دے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جب تلوار اٹھا کر کھڑے ہو جائیں, جب چاہے میدان جہاد میں آ جائیں. نہیں, ہمارے ہاں یہ حکم ہے کہ جب معصوم حکم دیتا ہے تب تلوار اٹھائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کے یہاں خطا نہیں ہے. اور عزیزان گرامی, اگر ہم نے تلوار خود اٹھا لی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنہیں کتنی جگہ پر خطا کریں گے اور دنیا ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائے گی. اسلام نے کہا جہاد نام ہے معصوم کے حکم کا. عزیزان گرامی, بس میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ
इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आने के बाद ये बता दिया कि दुनिया पहचान ले इस्लामी हुकूमत किसे कहा जाता है। और आइए बस आखिरी बात को पेश करते हुए, जब यजीद का बेटा माविया बिन यजीद इसको तख्ते हुकूमत दिया जाने लगा तो इसका जो पहला खुतबा था वो क्या था? पहला खुतबा ये था, उसके दो जुमले कि पहला खुतबा ये था कि जो जिससे मेरे दादा ने जंग की है वो मेरे दादा से बुलंद बाला था और उसका हक था, मेरे दादा ने उसके हक को छीना, और जिससे मेरे बाप ने जंग की है वो मेरे बाप से बेहतर था और उसका हक था। और ये दोनों अपनी अपनी खबरों में, मौलाना इबादत हुसैन साहब क़िबला अमरहवी उन्होंने अलवाइस के अंदर इस फ़िक्रे को लिखा है कि कहता है कि ये दोनों मेरे दादा भी और मेरे बाप भी खबरों में इस अजाब को भुगत रहे हैं। और ठोकर मार कर कहता है मुझे वो तख्त व ताज नहीं चाहिए जो मजलूमों के खून से रंगीन हुआ हो। बस ऐज़ान गिरामी, इस्लामी हुकूमत इमाम हुसैन और इस्लामी हुकूमत, इसका मतलब ये है कि हम उस निज़ाम पर चलें जो इस्लामी निज़ाम है। और बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ है कि परवरदिगार आलम तो हमें तौफीक दे कि हम उन अहकाम की पाबंदी कर सके जो अहकाम परवरदिगार हैं, जिसका हमें हमारे अंबिया और मुरसलीन ने और आइम्मा ताहिरीन ने हुक्म दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए आपकी तकरीर मुकम्मल हुई और कितनी बरकती तकरीर है कि तीन अम्माम हमारे दरमियान ले आए। अली जनाब वजीहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब, वजीहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नामदार अब्बास साहब, वजीहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कमर गाजी साहब, हम इनका खैर मक़दम करते हैं। और आज के इस पहले इजलास के सदर वजीहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शमशार अली मुख्तारी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी नज़रें देख रही हैं मौलाना सैयद कमर अली साहब वजीहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। मेरी नज़रें देख रही हैं कि हज़रत मौलाना शबीर अली वासी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी देर के लिए डाइस पर आ जाए, रौनक हो जाए और उसके बाद में आप लोग अपनी अपनी शबीर भाई, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरे हुसैन डे में एक दो मुकर्ररीन आए, सियासी हालात या जोग्राफियाई हालात या मुल्की निज़ाम के तहत उस वक्त मुझे निज़ामत करना पड़ी, मगर आज फिर आपने इतने मुकर्ररीन जमा कर दिए, इतने शोराए कराम जमा कर दिए कि अब निज़ामत की बिल्कुल मैं सीधे नाम पुकारूंगा और मेरी ये कोशिश होगी कि मुकर्ररीन को कम से कम आधा घंटा मिले, वो अपनी तकरीरें फरमाएं। आइए और फिर हमारा वो मेहमान खुसूसी जिसे हम आरिफ मोहम्मद खान के नाम से जानते हैं, जिसकी तकरीर के लिए हम सब बेचैन हैं सुनने के लिए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो डाइस में तशरीफ़ ले आए और अब क्या खूबसूरत मौजू पे आपने इंसाफ से काम लिया, अदालत से काम लिया, इस्लामी हुकूमत गैर इस्लामी हुकूमत के हद फासिल के तौर पर आपने लकीर भी खींच दी और वाज़ेह कर दिया कि हुसैन का इस्लाम कहाँ है, यजीद का इस्लाम की क्या शक्ल है। बहुत अच्छी तकरीर हुई। मैं फिर सबका इस्तेमाल करता हूँ। जब हुकूमत की बात आती है तो जोश मलियाबादी का वो मुसद्दस हमें याद आता है। करबला एक तज़ल्ज़ुल है मुहीते दौरान, करबला खैरमने सरमाया पे है बर्क़ तपा, करबला तबल पे है ज़रबते आवाज़ अज़ा, करबला जुरत इनकार है पेशे सुल्तान, फिक्रे हक़सोज़ यहाँ काश्त नहीं कर सकती, फिक्रे हक़सोज़ यहाँ काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हज़रात ये बन सबको याद है, कानपुर के तमाम मुमिनीन को, सामईन को, समाज कानपुर में न मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी। समाज का ताल्लुक ही कानपुर से है, कान से है। तो इसलिए मैं आपके सामने अर्ज करूं कि आप जैसे सामईन देखिए कहीं नहीं मिलेंगे, सामईन तो कानपुर में ही मिलेंगे। देखिए ये बहुत, मैं आपको इसका लुग़वी माना है, मैं संधि विच्छेद कर रहा हूँ। मैं इसके लिए और मज़ीद आज गुंजाइश नहीं है, बहुत मुकर्ररीन है और यही हुसैन डे की कामयाबी है। आइए हम चलते हैं। ये जो बंद है मरसिए का, ये मौज़ूआती मरसिए, जदीद मरसिया गोयों ने शुरू किए। जोश मलियाबादी का नाम उसमें बहुत सरकार के तौर पर है और जोश ने इस मरसिए का उन्वान रखा है अज़मत इंसान। तो फिर आइए हम इस मौजू को लेके चलें जनाब शौकत फारसी साहब के हुजूर कि इंसानियत जो है उसका हुसैन से क्या रिश्ता है और इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने ये क्या किया, यानी हुसैन और इंसानियत। इस मौजू पे अगर कोई बेबाक, बेलाग, बेझिझक
गुफ्तगू कर सकता है तो ऐसे सहाबी को हम शौकत भारती के नाम से जानते हैं। बावाज़ बुलंद दुरूद की आवाज़ से आप हर मकदम करें अपने इस सहाबी का। हजरत सलामुन अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ो समा अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के नज़दीक साहिब ताज़ीम तक़वे वाले हैं, यानी जो अल्लाह को माने और अल्लाह की माने। सिर्फ अल्लाह को माने और अल्लाह की नहीं माने तो साहिबाने तक़वे में उसका शुमार नहीं हो सकता है। ये पैगंबर ने भी इसी आय करीमा की रोशनी में आलम इंसानियत को खिताब करते हुए फरमाया था, ऐ लोगों, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम में कोई किसी से अफजल नहीं, न गोरा काले से, न काला गोरे से, न अरब अजम से, न अजम अरब से। तुम में सबसे ज्यादा अफजल वो है जिसका तकवा सबसे ज्यादा बुलंद हो। इसके मतलब एक पैरामीटर दे दिया गया था कि तुमको चेक किया जाएगा क्वालिटी की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर नहीं, नस्ल की बुनियाद पर नहीं, कबीले की बुनियाद पर नहीं, मुल्क की बुनियाद पर नहीं, मेरिट पर चेक किया जाएगा कि अगर मेरिट पर फिट हो तो फिट, वरना अनफिट। दुरूद पढ़े होगा। अब इस्लाम के माने हैं पीस के, अमन के, सलामती के, और इंसानों के लिए पीस का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान है तो वो पीस चाहेगा, और अगर शैतानी फिक्र रखता है, मुजस्समा इंसान का रखे हुए है, तो फिर इख्तलाफ चाहेगा, फसाद चाहेगा, तजाद चाहेगा। और पीस तभी मेंटेन हो सकती है जब जो आदमी जिस मेरिट पर है उसे रखा जाए और हर इंसान को बराबर समझा जाए। इसी वजह से पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, एक इंसान से 3 रिश्ते हैं, या वो तुम्हारा उससे मजहबी रिश्ता है, या उससे तुम्हारा खानदानी रिश्ता है, या तुम्हारा उसका इंसानी रिश्ता है, यानी तुम्हारा बनाने वाला और उसका बनाने वाला एक है। अगर 2 रिश्ते ना भी हो तो उस इंसानी रिश्ते से इंसान का ख्याल रखना चाहिए। दुरूद पढ़े हज़रात। ये वो वैल्यूज थी जिनको बताया गया था। कहां बताया गया था? हज में तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके कि तुम में सबसे ज्यादा अफजल वो है जिसका तकवा सबसे ज्यादा बुलंद है। हज कब होता है? 10 ज़िलहिज को। फकत 1 हफ्ते के बाद पैगंबर ने मैदान गदीर में तमाम मुसलमानों को रोका, और रोकने के बाद, मुझे गदीर नहीं पढ़नी, एक नतीजा देना है, कजावे का मिंबर बनाया और सबको पूछा कि क्या हमने तुम्हारे नजदीक नमाज नहीं पहुंचाई, रोजा नहीं पहुंचाया, यानी सब कुछ कहा कि हाँ आपने सब कुछ पहुंचाया। उसके बाद क्या कहा? मन कुंतो मौला हो फहाजा अली उन मौला। आप ये बताएं, 1 हफ्ते पहले 10 ज़िलहिज को पैगंबर कबीला परवरी, कुनबा परवरी, खानदान परवरी, मुल्क, रंग, नस्ल की मुखालफत कर रहे हैं, और 1 हफ्ते के बाद अपने रिश्तेदार, अपने अजीजदार, अपने दामाद, अपने कबीले से अली को बुलंद कर रहे हैं।
اور سب خاموش ہیں. کیا کسی کو وہ حدیث یاد نہیں تھی؟ کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قبیلہ پروری کی مخالفت کر رہے تھے, کنبہ پروری کی مخالفت کر رہے تھے, لیکن اب آپ اپنے ہی خاندان سے اپنے ہی داماد کو, اپنے ہی چچیرے بھائی کو بلند کر رہے ہیں. یہ سوال کیوں نہیں اٹھا؟ یہ سوال اس لیے نہیں اٹھا کہ پیغمبر نے علی کو رشتہ داری کی بنیاد پر بلند نہیں کیا تھا, پیغمبر نے علی کو تقوی کی بنیاد پر بلند کیا تھا. واہ 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 واہ. اب جب لوگوں نے اپنے کو دیکھا اور علی کو دیکھا تو اپنے میں اور علی میں زمین و آسمان کا فرق نظر آیا. اگر غدیر سے اس پیغام کو لے لیا جاتا تو کربلا نہیں ہوتی, اور آج انسانیت لرزہ براندام نہ ہوتی, آج اسلام بدنام نہیں ہوتا. چونکہ پیغمبر میرٹ پر لوگوں کو رکھنا چاہتے تھے, اور جب تک کوئی میرٹ پر نہیں آئے گا تب تک پیس نہیں ہوگی. میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے جب بعد رسول علی کو پسے پشت ڈال دیا گیا اور 25 سال کے بعد نظام اس جگہ پر پہنچا کہ مسجد کے اندر شراب پی کر نماز پڑھائی جانے لگی, حالات بد سے بدتر ہو گئے, اور پھر لوگ آئے اور آنے کے بعد علی کے در پر کہنے لگے اے علی آئیے اور آپ خلافت کو قبول فرما لیجئے. ایک درود پڑھیں حضرات. میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا شبیر علی وارثی صاحب. آج کی اس پہلے اجلاس کے صدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمشیر علی مختاری صاحب جو قابل مبارکباد ہیں. اجلاس کی صدارت کے لیے اب مقررین کی تعداد ہے سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں, یعنی اس کے لیے ایک لفظ اختصار ہوتا ہے. اور ہمارے دوسرے اجلاس کے مقررین میں تشریف رکھتے ہیں مولانا شبیر علی وارثی صاحب, مولانا نامدار عباس اللہ, حجت الاسلام مولانا غلام حسین رضوی ملوری صاحب, جناب عمر غازی مظفر نقوی صاحب. میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور آج کے اجلاس کے باضابطہ صدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمشیر علی مختاری صاحب, میں ان سے اجازت چاہوں گا کہ سلسلے کو مسلسل کیا جائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. کیمرے یہ تصویر محفوظ کریں. یہ فرانس سے لوگ اور پورے ہندوستان کے لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں. میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو میرٹ پر آگے بڑھاؤ. اگر میرٹ پر اس علاقے کے تھانے دار کو اپائنٹ کر دیا جائے تو اس تھانے میں کرائم نہیں ہو سکتا. میرٹ پر اگر ججز کو اپائنٹ کر دیا جائے تو انصاف جلدی ملے گا. یعنی ہر جگہ اگر میرٹ رکھی جائے تو کیا ہوگا؟ پیس ہوگا. اور انسانیت کیا چاہتی ہے؟ پیس چاہتی ہے. پیس تبھی ملے گی جب میرٹ پر لوگوں کو رکھا جائے گا. اسلام نے اسی بات کو کہا تھا, قرآن نے اسی بات کو کہا تھا کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک صاحب تعظیم وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ بلند ہے. اور پیغمبر نے اسی بات کو کہا تھا کہ تم میں کسی سے کوئی افضل نہیں, نہ گورا کالے سے, نہ کالا گورے سے, نہ عرب عجم سے, نہ عجم عرب سے. تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ بہتر ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہا کہ if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. تو اگر دنیا کی تمام سیٹ پر
चरित्रवान लोगों को, बाकिरदार लोगों को, कैरेक्टर वालों को, एबिलिटी रखने वालों को ले आओगे तो पीस हो जाएगी। क्योंकि पीस डिस्टर्ब हो गई थी। यही वजह थी कि मौलाए कायनात के हाथ में जिस वक्त ज़माम हुकूमत आई तो उन्होंने अपने गवर्नर को खत लिखा, ए मालिक अश्तर, तुम्हें उस जगह का हाकिम बनाया गया है जहां तुमसे पहले लोग हुकूमत कर चुके हैं। जिस तरह से तुमने उनकी गलत बातों पर उंगलियां उठाई हैं, तुम भी गलत करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। आपने क्या कहा? देखिए, जब तक सारे डिपार्टमेंट ठीक नहीं होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को भी ठीक करना है, जुडिशरी को भी ठीक करना है, आपका जो बिजनेस का सिस्टम है उसको भी ठीक करना है। तो क्या कहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का मुखिया उसे बनाना जो बड़े से बड़े जालिम के अदना से अदना शख्स का हक दिलाने की ताकत रखता है। और ऐसे ऑफिसर का ख्याल इस तरह से रखना जिस तरह से बाप अपने बेटे का ख्याल रखता है। जज उसको बनाना जो फैसले देने में जल्दी करता हो, तोहफे तहाइफ नहीं लेता हो। ऐसे शख्स की तनख्वाह इतनी रखना कि उसे इधर उधर देखने की कोशिश ना पड़े, जरूरत तो ना पड़े। क्या कहा कि देखो ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये अपने कारोबार में लगे रहते हैं, इनके लिए तमाम तरह के इंतजामात करना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई मिलावट करता पकड़ा जाए, अगर जखीरा अंदोजी करता पकड़ा जाए तो उसे सख्त से सख्त सजा देना। टैक्स वसूलने के लिए अगर जाना तो देखना कि वहां के ऊपर उस साल कहीं सूखा तो नहीं पड़ा है, कहीं बाढ़ तो नहीं आई है। और देख लेना, अगर उस किसान के पास खाने का इंतजाम नहीं हो, पहनने का इंतजाम नहीं हो, तो उसके लिए सारे इंतजाम करके आना, उसे बीज का इंतजाम कर देना, उससे टैक्स लेना नहीं बल्कि दे के आना, चाहे खजाने पर कितना ही बोझ क्यों ना पड़े। यह है मौलाए कायनात। और सुनो, सिर्फ ह्यूमन राइट का ही ख्याल नहीं रखा, एनिमल राइट का भी ख्याल रखा और कहा सुनो, अगर तुमको ज़कात की शक्ल में ऊंट दिए जाए तो कमजोर ऊंट को तेज ऊंट के साथ में लेकर मत चलना, उनके नाखून को काट देना, कहीं उनको चलने में तकलीफें ना हो। उनको ऐसे रास्ते से लेकर चलना जहां चारागाह हो। और इतना ही नहीं, एक अजीब जुमला कहा, ऊँटनी का दूध इतना मत दू लेना कि उसका बच्चा प्यासा रहे। जो ऊँटनी के बच्चे का ख्याल रखे वो इंसान का कितना ख्याल रखेगा। हाँ, यही वजह थी कि ये निजाम अली ला रहे थे। ये निजाम लोगों को पसंद नहीं था, ये तकवे का निजाम था। तो तारीख में मिलता है कि पहला दहशत गर्दी हमला एक नमाजी पर मस्जिद कूफा के अंदर किया गया। और आज मस्जिदों में दहशत गर्दी हमला हो रहा है। पहला दहशत गर्दी हमला इब्ने मुलजिम ने किया था। वो कुरान भी जानता था, नमाज भी जानता था, सब कुछ जानता था। क्या चाहता था कि अमन का निजाम ना कायम हो। दुरूद पढ़े हज़रात। बस हुसैन डे आप मना रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि निजाम बदलता चला जा रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, गधे की खाल में रखकर जिंदा मोहम्मद इब्ने अबी बकर को जला दिया गया। जनाबे मीसम तम्मार के हाथ पैर काट दिए गए, किसी को सूली दे दी गई,
ظلم کی انتہا ہوتی چلی جا رہی تھی. کس نام پر؟ اسلام کے نام پر. علی کون سا اسلام لا رہے تھے؟ پیس کا اسلام، تقوی کا اسلام، کیریکٹر والوں کا اسلام. اور حالات بد سے بدتر ہو گئے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. اتنے بدتر ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ یا بیعت کرو یا سر دو. 22 رجب کو امیر شام اس دنیا سے گیا. 26 رجب کو صرف 4 دنوں کے بعد شام سے ایک آرڈر آتا ہے، اور جو سمبل تھا اچھائیوں کا اس سے برائیوں کا سمبل بیعت مانگ رہا تھا. 4 دن. اس کے مطلب سازش کب سے چل رہی تھی؟ ارے اتنی خراب سازشیں تھی کہ بیوی سے شوہر کو زہر دلا دیا گیا تھا. اسلام کہاں پہنچ چکا تھا؟ حسین ڈے کیجئے اور بتائیے کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی. نمازیں بھی ہو رہی تھیں، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، حج بھی ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا. لوگ کہتے ہیں کوفے والوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. میں پوچھتا ہوں مدینے والوں نے کب ساتھ دیا امام حسین کا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے قیام کیا، خروج کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر امام کو خروج کرنا تھا تو جس وقت ولید نے دربار میں بلایا تھا اور بلانے کے بعد کیا کہا تھا؟ بیعت کرو یا سر دو. حضرت عباس کی تلوار اوپر اٹھ چکی تھی. اگر چاہتے تو چونکہ سر کا مطالبہ ہو چکا تھا دارالامارہ پر قبضہ کر لیتے. امام حسین نے یہ چاہا کہ نہیں، ہم اقتدار نہیں، رہتی دنیا تک ایک ایسی قربانی پیش کریں گے جس پر انسانیت ناز کرے گی. اور عام حالات میں، میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا، عام حالات میں اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا بہت آسان ہے. لیکن جب آدمی پردیس میں ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، چاروں طرف سے گھرا ہو، اور اس سے کہا جائے کہ یا بیعت کرو یا سر دو، تو اس کے بعد ایک قربانی، دوسری قربانی، تیسری قربانی، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ جو اپنے ہونٹوں پر اپنی پپڑائی ہوئی زبان کو پھیر رہا تھا، اس کے پانی کی بات چیت ہو، اور اس کے بعد پانی نہ دینے کے بعد اس کو تیر مار دیا جائے. پھر بھی امام حسین نے کیا کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت سر تن سے جدا کیا جانے لگا تو ایک پیغام دیا، اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. سبحان اللہ. بہت شوکت بھارتی صاحب، آپ کا ایک جملہ پیغام تھا، میسیج تھا، اور ایک بہت بلکل میسیج دیا. یہ ایک جملہ میں کہہ دوں، آج خان صاحب جملہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور یہ میں چیئر تو نہیں دوں گا اس لیے کہ اسی کا کلچر دوسرا ہے، مگر صدارت فرما رہے ہیں مولانا شمسی علی بخاری صاحب. آپ فرانس کی ایک کالونی ہے ریونین، وہاں پہ آپ اپنی جماعت کی قیادت فرماتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں، وہاں تبلیغ کا کام کرتے ہیں آپ. اور ایک بات میں نے وہاں جا کے خود دیکھی، فرانس میں ان کے یہاں جا کے دیکھی کہ ایک بار چھوٹی چھوٹی بچیاں جب پرائمری اسکول میں حجاب میں گئیں تو وہاں فرانس گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ آپ حجاب کے ساتھ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے اور نہیں آ سکتے. تو شمشاد علی مدینہ کے جو حسین ڈے کا اسٹیج ہے، یہاں پریکٹیکلی کیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پوری جماعت کو تیار کیا اور اپنا اسکول قائم کیا، اور آج وہ اسکول کا ریکگنیشن وہاں کی فرانس گورنمنٹ دیتی ہے، اور وہاں پورا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ اپنے طور پہ پیش کرتے ہیں. اگر یہی کام ایک ایک مولوی اٹھا لے کہ ایک ایک اسکول کھول لے تو پھر ہم حکومتوں کے محتاج نہیں رہ جائیں گے، حکومتیں ہماری محتاج ہو جائیں گی. کم سے کم حسین ڈے سے ہم کو یہ عہد لے کے اٹھنا چاہیے، یہ سنکلپ لینا چاہیے تاکہ ہم اس طریقے کا کام کر سکیں. یہ جناب علی محمد خان صاحب ہمارے کام کو سنیں گے انشاءاللہ. آئیے جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر شاعری کا سہارا لیے بغیر دیکھیے بات بنتی
शब्बीर नकवी नसीराबादी के जानशीन और उनके खलफ और उनके वारिस इल्मी फिक्री शेरी वारिस जनाब खादिम शब्बीर साहब को मैं जोश के ही एक मन से आवाज दूंगा कि करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला किले फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का। तलवार के माने महदूद नहीं है, तलवार यहाँ किरदार के माने में भी रखे गया है लफ्ज़। मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद शुअरा जनाब खादिम शब्बीर नकवी नसीराबादी साहब, आप सब हुसैन डे में पाबंदी से उनके अशार को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, मुस्तरिब रहते हैं और आज वो अपना कलाम फिर पेश कर रहे हैं उसी शान के साथ, उसी आहंग के साथ, बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप उनका इस्तकबाल। हज़रत पहले इजलास के तौर पर तकारीर ही कहा जाए उसे 3 हो चुकी हैं। और उसके बाद नसरी एतबार से आप हज़रात ने 3 तकारीर समाअत फरमाई। हुसैन डे के उन्वान से अब नज़्म का सिलसिला शुरू हुआ है। ज़्यादा ज़हमत समाअत नहीं और तमहीदी गुफ्तगू भी नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अभी एक जुमला आया हुसैनी इस्लाम और यजीदी इस्लाम, यजीद से और इस्लाम से यजीद को क्या ताल्लुक़, ये यजीदी इस्लाम समझ में ना आया। हुसैनी इस्लाम तो ज़ाहिर है, तारीख़ के एतबार से सबकी समझ में आया है और आता रहेगा। बहरकैफ ये कनाए के साथ, ये इशारे के साथ गुजारिश करता हूँ कि एक बुलंद आवाज़ में ज़रूर भेजें ताकि चंद शेर पेश खिदमत कर दूँ नज़्म की शक्ल में। क्यों हुसैन डे ज़रूरी है, इस पस मंज़र में एक मतला और 5-7 शेर पेश खिदमत कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। वो जिनको मौत में भी जिंदगी ज़रूरी है, मुलाज़ा फरमाएंगे ऐसा। वो जिनको मौत में भी जिंदगी ज़रूरी है, उन्हें हुसैन से वाबस्तगी ज़रूरी है, उन्हें हुसैन से वाबस्तगी ज़रूरी है। वो जिनको मौत में भी जिंदगी ज़रूरी है, उन्हें हुसैन से वाबस्तगी ज़रूरी है। मतलब फरमाए शेर कि जहाँ पर हो हक़ व बातिल का मारका बरपा, क्या ज़रूरी है सानी मिसरे में समात फरमाए। जहाँ पर हो हक़ व बातिल का मारका बरपा, वहाँ तसव्वुरे सिबते नबी ज़रूरी है, वहाँ तसव्वुरे सिबते नबी ज़रूरी
ہے. اور یہ بھی شعر مضافر میں وہاں تصور صبت نبی ضروری ہے. جہاں پہ ہو حق و باطل کا معرکہ برپا وہاں تصور صبت نبی ضروری ہے. ملاحظہ فرمائے میں 2 منٹ کے لیے رکا جا رہا ہوں. علی جناب مولانا قبلہ تعالیٰ یاسر عباس صاحب، مرزا یاسر عباس صاحب اور پروفیسر عزیز حیدر صاحب کا ہم حسینی فیڈریشن کی جانب سے، کانپور کے مومنین کی جانب سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. وہ ڈائٹ پہ تشریف لا رہے ہیں اور ان جگہ محترم خادم شبیر صاحب اپنے کلام کی جناب عارف محمد خان صاحب کو 4 بجے نکلنا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ سے گزارش ہے کہ دوسری سے کھولیں گے. جہاں پہ ہو حق و باطل کا معرکہ برپا وہاں تصور صبت نبی ضروری ہے. اور چراغ ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جہاں صاحب نصرات موجود میں پیش 3 یا 4 اشعار بس. جہاں پہ ہو حق و باطل کا معرکہ برپا وہاں تصور صبت نبی ضروری ہے. شعر سنیں بھیا کہ چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو. کیوں؟ ساری مثال سنیں. چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو. ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضرور. ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے. چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو. ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے. اور حسین ڈے کیوں ضروری ہے؟ تاریخی پس منظر میں ملاحظہ فرمائیں گے. کوئی تمہید پیش نہیں کرنی، کوئی لفظ پیش نہیں کرنا. ملاحظہ فرمائے صاحب نظرات ہیں بد 2 اشعار کی ذمہ سماعت. اس کے بعد نتیجے کے طور پر مقطع بھی پیش کروں گا. اور مقطع میں چونکہ ردیف جو ہے شاید بامانی ہو گئی ہو اور سب شریک ہو جائیں گے اس مقطع میں. ملاحظہ فرمائے بھائی کبیر صاحب شعر سنیے گا. چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو. ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے. شعر سنیں بھیا کہ تھے کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو. سنیں گے ثانی مصرع توجہ چاہتا ہوں. تھے کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو حسین ذکر تیرا آج بھی ضرور. حسین ذکر تیرا آج بھی ضروری ہے. تھے کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو حسین ذکر تیرا آج بھی ضروری ہے. ہم بلاغہ فرمائیں اس لیے کہ میں نے پیش کیا تھا کہ یزید اور اسلام، یزید کو اسلام سے کیا تعلق. اب ملاحظہ فرمائیں یہ شعر سماعت فرمائیں گے صاحب نظرات ہیں. جہاں پہ ہو حق و باطل کا معرکہ برپا وہاں تصور صبت نبی ضروری ہے. یزیدیت کے کلیجے کو چاک کرنے کو غم حسین میں
सीना जनी जरा गमे यजीदियत के कलेजे को चाक करने को गमे हुसैन में सीना जनी जरूरी है। अब अब्बास रज़ा साहब मक्ता सुने कि गमे हुसैन से जिसको है दुश्मनी खादिम। सारी मिसाल सुनेंगे तालिबे दुआ। गमे हुसैन से जिसको है दुश्मनी खादिम, बस उस बशर से मेरी दुश्मनी बस उस बशर से मेरी दुश्मनी जरूरी है। उन्हें हुसैन से वाबस्तगी